السلام علیکم ناظرین، پوری دنیا میں موجود ہمارے ویورز آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو ہر طرح کی مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جان مال اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین، آج ہم خوش بختی اور خوش قسمتی کے بارے میں بات کریں گے۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب ہم ایم اے اردو کر رہے تھے تو ہم نے ایک کتاب پڑھی تھی، آواز دوست۔ اس میں اس کے مصنف جناب مختار مسعود کہتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی خواہش قلبی اور فرض منصبی کی حدیں آپس میں مل جائیں تو یہ بڑی خوش بختی اور خوش قسمتی ہے، یعنی انسان کا پیشن اور پروفیشن ایک ہو جائے۔ مطلب یہ کہ انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے، انسان کو جس فیلڈ کے لیے بنایا گیا ہے، وہ فیلڈ انسان کا پروفیشن بھی بن جائے تو یہ اس کی بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے۔ یہ ایک کسی بڑے آدمی کا قول ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ ایک اس کا دنیا میں آنا، وہ دن بڑا اہم ہوتا ہے، اور دوسرا وہ دن بہت اہم ہوتا ہے کہ جس دن وہ اپنے آنے کا مقصد پہچان لیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے کام کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی بیکار نہیں پیدا کیا، لیکن تمام انسانوں کو ایک ہی کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کسی کو کوئی میدان دیا ہے، کیونکہ دماغی صلاحیتیں مختلف ہیں، انسانوں کے دماغ مختلف ہیں، طبیعتیں مختلف ہیں، انسانوں کی سوچ مختلف ہے، اس لیے شوق مختلف ہے۔ تو خوش قسمتی ہوتی ہے ایک انسان کی کہ انسان کا جو شوق ہو وہ انسان کا پروفیشن بھی بن جائے۔ ایک انسان کا شوق ہے پڑھانا، تو وہ پڑھانے کی فیلڈ میں لگ جائے اور اس کو اچھے شاگرد مل جائیں تو یہ اس کی بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے۔ ایک انسان کا دماغ جو ہے وہ سائنس کے لیے بنا ہے تو وہ سائنس کی فیلڈ میں جائے تو اس کی خوش قسمتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر، انجینئر، جو بھی انسان کا جو کیریئر ہے وہ اس کو اگر شوق کے مطابق مل جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ شوق کیا ہوتا ہے؟ جس میں نہ انسان تھکتا ہے، نہ اکتاتا ہے، اور بلا معاوضہ، بے غرض، بے لوث انسان اس کام کے کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شوق۔ تو جس کو یہ چیز مل جائے اس کے لیے بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور محنت میں اس میں بڑا دخل ہوتا ہے، محنت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خوش قسمتی کا جو پھل ہے وہ محنت کے درخت پر لگتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ محنت میں بڑی عظمت ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ انسان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا، اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنا مقصد بنا لے تو گویا کہ انسان صحیح راستے سے ہٹ جائے گا اور اس کی بد قسمتی شروع ہو جائے گی۔ ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کام کے لیے پیدا کیا، اپنی رضا کے لیے پیدا کیا ہے، انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا میں اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، بڑی اچیومنٹ کے لیے پیدا کیا ہے، وہ مال کو اپنا مقصد بنا لے، وہ پیسے کو اپنا مقصد بنا لے۔ پیسہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے، یعنی پیسہ جو ہے وہ ایک اضافی چیز ہے جو انسان کو ملنا ہی ملنا ہے۔ ایک مسلمان کا ایمان ہے کہ اس کے مقدر میں جتنی روزی اللہ نے لکھ دی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی روزی مکمل کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، ایسے نہیں۔ تو ناظرین، خوش قسمتی یہ ہوتی ہے کہ انسان جس فیلڈ کے لیے بنا ہے وہ اپنا فیلڈ کو پہچان لے اور اس میں کام کرے اور اس میں نام بنائے، یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ اور ایک میں مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک شیر جس کو اللہ نے جنگل کا بادشاہ بنایا ہے اور اس کو اس لیے تیز ناخن دیے ہیں کہ وہ شکار کرے اور درندوں کو جو ہے وہ اپنے سے خوف زدہ کرے اور وہاں پر اپنی بادشاہت قائم کرے، اور وہ دھاڑے تو پورا جنگل کانپ اٹھے۔ اس شیر کو آپ پنجرے میں بند کر دیں، ایک چڑیا گھر کے اندر اس کو رکھ دیں تو یہ اس کی خوش قسمتی نہیں ہے، یعنی
اس کی ساری صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی، اس کا جو روب ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح اس کی آزادی ختم ہو جائے گی، اس کی چنگھاڑ اور دھاڑ جو ہے اس کا کسی پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک واقعہ، ایک تمثیل، ایک مثال بتاؤں کہ ایک چڑیا گھر میں ایک اونٹنی اور اس کا بچہ تھے۔ اس کو لوگ جو ہیں وہ دیکھنے آ رہے تھے، چڑیا گھر میں لوگ جانوروں کو دیکھتے ہیں۔ تو اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں سے سوال کیا، اس نے کہا کہ ہماری کمر پہ، یعنی تمام اونٹوں کی کمر پہ جو کوہان ہوتی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ تو اونٹنی نے کہا کہ ہم نے چونکہ ریگستان میں چلنا ہوتا ہے، اور ریگستان میں بسا اوقات کئی دن تک پانی نہیں ملتا ہے، لہذا قدرت نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہم جب پانی ملے تو پانی یہاں پر سٹور کر لیں، اور پھر لمبا عرصہ تک کئی دن تک ہم بغیر پانی پیے چل سکیں اور سفر اپنا جاری رکھ سکیں۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا کہ ہمارے جو پاؤں ہیں یہ بڑے پاؤں کیوں ہیں؟ نیچے سے چوڑے پاؤں ہوتے ہیں اونٹ کے۔ تو ماں نے کہا کہ چونکہ ہم نے ریت کے اوپر چلنا ہوتا ہے، اور اگر ہمارے پاؤں چھوٹے بنائے جاتے ہیں تو ریت کے اندر دھنس جاتے ہیں، تو ہم نے چونکہ ریت کے اوپر چلنا ہوتا ہے اور زیادہ لمبے جو ہے وقت کے لیے چلنا ہوتا ہے، بڑے لمبے سفر، اس لیے اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں کہ یہ بے حساب چلتا ہے اور بے آواز چلتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے قدرت نے جو پاؤں بنائے ہیں وہ پاؤں تھوڑے سے بڑے بنائے ہیں تاکہ ریت کے اندر دھنس نہ جائیں۔ بچہ خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک اور سوال کیا، اس نے کہا کہ ہماری آنکھوں پہ یہ جو بالوں کے بہت زیادہ بال ہیں، گھنے بال ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ اور کسی جانور کے آنکھوں پہ اتنے زیادہ بال نہیں ہیں؟ تو اس کے ماں نے کہا کہ ہمارا چونکہ گزر ریتلے علاقے میں ہوتا ہے، تو ریت وہاں پر آندیاں بھی آتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، تو ریت اڑتی ہے۔ جب ریت اڑتی ہے تو ہماری آنکھوں کی حفاظت ہمارے یہ بال کرتے ہیں۔ قدرت نے بالوں کا یہاں پر انتظام کیا ہے کہ تاکہ ریت ہماری آنکھوں میں نہ پڑے، وہ چاہے جتنی مرضی آندھی آ جائے لیکن اونٹ کی آنکھ میں ریت نہیں جاتی۔ تو بچہ خاموش ہو گیا۔ اب چوتھا سوال اس نے ایسا کیا کہ جس نے اونٹنی کو خاموش کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہماری کوہان اس لیے ہے کہ تاکہ ریگستان میں ہمیں پانی کی مشقت نہ ہو، پانی ہمارے پاس سٹور ہو، اور پاؤں بھی ہمارے ریگستان کے لیے ہیں، کوہان ہمارے ریگستان کے لیے ہے، آنکھوں پہ بال ہمارے ریگستان کے لیے ہے۔ تو ہم یہاں چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں چڑیا گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ جانور کہ جس کو ریگستان کے لیے اللہ نے بنایا تھا، اس کو چڑیا گھر میں بند کر دیا، تو گویا کہ اس کو اس کی فیلڈ سے نکال دیا۔ اس کی تمام صلاحیتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرت نے چڑیا گھر کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ ریگستان کے لیے بنایا تھا، وہ یہاں پر ضائع ہو رہی ہیں۔ اسی طرح وہ شیر جس کو جنگل کے لیے بنایا گیا تھا وہ چڑیا گھر میں آ کر ضائع ہو رہا ہے، اور وہ مسلمان جس کو اللہ نے قیادت کے لیے پیدا کیا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قیادت دی تھی قرآن پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی قیادت بخشی تھی، وہ آج وہ شیر تھا، وہ جنگل کا بھی شیر تھا اور انسانوں میں بھی وہ شیر تھے، روب تھا، اور ان کے سینکڑوں کے جو لشکر ہیں وہ مد مقابل کے ہزاروں کے لاکھوں کے لشکروں کو شکست دے دیا کرتے تھے۔ اور آج وہ کیا ہے، ہم جو ہیں وہ جنگل کے شیر کی بجائے ہم کس کے شیر بن چکے ہیں؟ ہم چڑیا گھر کے شیر بن چکے ہیں۔ تو اس میں خوش قسمتی کیا ہوگی؟ خوش قسمتی ہماری یہ ہوگی کہ ہمیں جس مقصد کے لیے جو مقصد دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس مقصد پہ آ جائیں، ہم قرآن پاک کو سمجھیں، ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے زندگی میں قرآن پاک لائیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم